حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے، فرمانے لگے ربی ہب لی من الصالحین، دعا مانگی اے میرے پروردگار ربی ہب لی، اے میرے پروردگار، اے پالنے والے پروردگار، میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، آپ کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھا ہوا ہو، میرے پروردگار نیک بیٹے کی مجھے نعمت عطا فرما، نیک بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہو، نیک اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہو، اے میرے پروردگار دعائیں سننے والے آپ، دعاؤں کو قبول کرنے والے آپ ہیں، میرے پروردگار مجھے نیک بیٹے کی نعمت عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، اطاعت کرنے والا ہو، اللہ جو فرما برداری کرنے والا ہو، ایسے بیٹی کی مجھے تمنا ہے، ایسے بیٹی کی مجھے آرزو ہے، اے میرے پروردگار نیک بیٹے کی نعمت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ان کی دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، دعا کے ذکر کے بعد فرمایا میں نے انہیں حلیم بیٹے کی بشارت عطا کر دی۔ فوراً ان کی دعا کو قبول کیا گیا، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت عطا کرے گا، بیٹا بھی حلم والا ہوگا، بیٹا بھی صبر کرنے والا ہوگا، بیٹا بھی آزمائشوں میں گزرنے والا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے توکل کرنے والا ہوگا۔ فرمایا میرے خلیل آپ کو اللہ نیک بیٹا الکریم عطا کرے گا۔ آپ کو اولاد چاہیے، نیک بیٹا چاہیے، چلیے آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑھاپے میں ملی ہے اولاد، اب کتنی تمنا ہوگی، کتنی آرزو ہوگی، ہر وقت گود میں اٹھانا، محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار۔ اچھا پھر یہ بات بھی یاد رکھو، اولاد جتنی بڑی نعمت ہے سوچ نہیں سکتے، جن کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس ہوتی ہے وہ قدر نہیں کرتے، جن کے پاس ہوتی ہے وہ اللہ کا احسان مانتے نہیں ہیں، بات بات پہ بددعائیں دینا، بات بات پہ اولاد کو ہے کہ تیرے تو نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ سارے الفاظ نہ شکری والے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، پھر اس کے صالح بننے کے لیے دعا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ اگلا امتحان یہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل اب آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان چھوڑ کر آئے، ایسی جگہ پر لے جائیے جہاں انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ نظر نہیں آتا۔ عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں اس وقت فلسطین میں ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے میں اپنی اولاد کو کہاں چھوڑ کر آؤں، بیوی کو کہاں چھوڑ کر آؤں۔ ایک تو بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، پھر حکم یہ مل گیا
اے میرے خلیل اپنی اولاد سے میری رضا کے لیے علیحدہ ہونا پڑے گا، میری رضا کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئیے، میرے پروردگار ماننے کے لیے تیار ہو، آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو، مجھے بتا دیجئے اپنے بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آؤ، اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ کر آؤ؟ اللہ پاک نے فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمایا میرے خلیل حجاز کا رخ کر لیجئے، چٹیل میدان کی طرف چل پڑیے، ان کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئے جہاں کوئی انسان نظر نہ آتا ہو، کوئی پرندہ نظر نہ آتا ہو، جہاں کوئی ظاہری اسباب زندگی جینے کے اسباب موجود نہ ہو۔ اپنے بچے کو بھی لے لیجئے، اپنی بیوی کو بھی لے لیجئے، میرے حکم کو پورا کریں، میرے حکم کی تکمیل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی لیا، چند کھجوریں ایک تھیلے کے اندر ڈالی، اللہ کے حکم سے اپنے گھر سے نکلے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، پروردگار عالم کے حکم کی تکمیل کی، اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا، معصوم بچہ جسے اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، جس کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، اللہ پاک نے حکم دے دیا، فرمایا میرے خلیل اگلے امتحان کے لیے تیار رہیے، بیوی سے الگ ہونا پڑے گا، بچے سے الگ ہونا پڑے گا، فرمایا میرے پروردگار آپ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو، جو بھی حکم ملے گا میرے پروردگار پورا کروں گا۔ آگ میں جانے کا حکم ملا، میں نے پورا کیا، گھر کو چھوڑنے کا حکم ملا، میرے پروردگار میں نے پورا کیا، اولاد کو دور کرنے کا حکم مل گیا، میرے پروردگار میں اس حکم کی بھی تکمیل کروں گا، میں اسے بھی پورا کروں گا۔ اپنے بیوی بچوں کو لیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مکہ المکرمہ کا سفر کا آغاز کیا، چلتے چلتے ایسی جگہ پر آئے جو پہاڑوں کے درمیان چٹیل میدان، انسان تو دور کی بات، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی جانور نظر نہیں آ رہا، کوئی گھاس پھوس نظر نہیں آ رہی، بالکل چٹیل میدان ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی علاقہ نہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام کوئی نہیں، کھانے کے لیے کھانے کا انتظام کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اسی میدان کے اندر اپنے بیوی اور بچے کو اتار دیجئے، ان کو یہاں بٹھا کر اپنے گھر واپس چلے جائیے۔ اپنی بیوی کو زمین پر اتارنے کے بعد معصوم بچہ ان کی گود میں ڈالنے کے بعد اپنے گھر کا رخ کر لیا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑنا، اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑنا، جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کھانے کا سامان کوئی نہیں، پینے کا سامان کوئی نہیں، مدد کرنے والا انسان کوئی نہیں، شہر نظر نہیں آ رہا، بستی نظر نہیں آ رہی، کوئی علاقہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی ذات پر کتنا بڑا بھروسہ، فرمانے لگے میرے پروردگار میری اولاد کا تیرے سوا کوئی نہیں، آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہو میرے پروردگار، جیسے آگ میں آپ نے میری حفاظت فرمائی، ان کی یہاں پر حفاظت فرمانا، آگ میں آپ نے مجھے کھلایا، آگ میں آپ نے مجھے پلایا، میرے بچوں کو یہاں پلانا، میرے پروردگار ان کے کھانے کا انتظام کرنا، میرے اللہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرنے پر قادر ہے، دل ہی دل میں
دعائیں مانگنے لگے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے بعد اپنے گھر کا رخ کیا، حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کے سامنے کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی اللہ کے خلیل، اے ابراہیم خلیل اللہ، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اتنے بیابان جنگل میں جہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، جینے کے اسباب کوئی نہیں، کھانے کے اسباب کوئی نہیں، پینے کے اسباب کوئی نہیں۔ حضرت خلیل اللہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اشارے سے سمجھا دیا، او ہاجرہ، جو اللہ آگ میں مجھے کھلانے پر قادر ہے، وہ اللہ تمہیں یہاں بھی کھلانے پر قادر ہے۔ جس اللہ نے وہاں مجھے کھلایا، وہی اللہ تمہیں یہاں بھی کھلائے گا۔ اللہ کے نام پر یہاں رکو بس۔ اللہ اکبر، جیسا پیغمبر ہے ویسی ہی بیوی ہے، بیوی بھی صابرہ ہے، بیوی بھی شاکرہ ہے، آج کی خواتین کی طرح ناشکری کرنے والی نہیں کہ خاوند دن رات محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، کما کما کے کمر ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی عورت بڑی میٹھی سی زبان سے کہہ دیتی مجھے ملا ہی کیا ہے یہاں، مجھے دلوایا ہی کیا ہے یہاں۔ ہر گھر کے مسئلے ہیں۔ اللہ صابرہ خواتین جو ہیں، اللہ ان کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر اور شکر، اس سے اللہ نعمت بڑھاتا بھی ہے اور اس سے اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں صابرہ عورت ہے، شاکرہ ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی امتحان آپ کا ہے، حکم آپ کو ملا ہے، آپ آزما ہمیں رہے ہو، ہمیں کیوں مشکل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمانے لگی اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، آپ جائیے۔ توکل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اس اللہ کی ذات پر توکل کامل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے کہ جب سارے راستے ہمیں ظاہراً بند نظر آئے، اللہ وہاں سے بھی راستے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ بس اب تو ہر طرف سے گھر گیا، نہ، اللہ ہر طرف سے گھرے ہوئے کو نکالنے پر بھی قادر ہے۔ کہا کہ آپ جائیے، اللہ حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا، ایک رات گزری، دو راتیں گزری، کتنی بڑی صابرہ، میدان کے اندر دن بھی گزارے، رات بھی گزاری، جنگل میدان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، پروردگار عالم سے مدد مانگتی رہی۔ میرے پروردگار سبب پیدا کرنے پر آپ قادر ہے، حفاظت کرنے پر آپ قادر ہے، میرے پروردگار اپنے لیے مانگتی رہوں گی، اپنی اولاد کے لیے مانگتی رہوں گی۔ دو تین دن کے اندر پینے کا پانی ختم ہوا، کھجوریں ختم ہو گئی، اب عورت بچے کو دودھ پلائے، جب پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، دودھ بھی آنا بند ہو گیا، دودھ کی وجہ سے بچہ رونے لگا، پیاس کی وجہ سے بچہ رونے لگا۔ اللہ پاک کو یہ منظر بھی کتنا پسند آیا، اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا، صفا پہاڑی پہ چلی گئی، صفا پہ دیکھا پانی نظر نہیں آیا، صفا سے نظریں اٹھائی، مروہ کی طرف دیکھنے لگی، ریتلی زمین کو سمجھا شاید وہاں پر پانی ہے، شاید وہاں پر چشمہ ہے، صفا سے مروہ دوڑی، اولاد کی محبت کے لیے، اولاد کی بھوک مٹانے کے لیے، اولاد کی پیاس مٹانے کے لیے، اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، اپنی جان کی فکر کوئی نہیں، اپنے بیٹے کے لیے جب بیٹے کو
को रोता हुआ देखा, बेटे को तड़पते हुए देखा। सफा से मरवा गई, मरवा से सफा की तरफ आई, 7 चक्कर लगाए, कदमों के अंदर जूतियां कोई नहीं, पथरीली जमीन पर भाग रही है, पांव से खून निकलने लगा, पांव से खून बहने लगा। अल्लाह ताला ने माँ की इस मोहब्बत का जिक्र किया, माँ के इस प्यार का जिक्र किया। कुरान करीम में फरमाया, इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फरमाया ओ ईमान वालो, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बना दिया, सफा और मरवा। भाग रही है, कभी सफा कभी मरवा, फिर सफा फिर मरवा, औलाद के लिए। औलाद, माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है, औलाद की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करती। जिस औलाद की माँ भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करती, वही औलाद बड़ी होकर उन्हीं माँ बाप को भूखा प्यासा मारते हैं। जिस औलाद के लिए माँ बाप तड़पते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जवानियाँ लगाते हैं, सुख लगाते हैं, सारा कुछ हम औलाद पर खर्च करते हैं, जब कल को यही औलाद बड़ी होती है तो फिर माँ को गिन गिन कर देते हैं। अभी तो दिए थे पिछले हफ्ते, अच्छा गुंजाइश नहीं, अभी देखेंगे, अगर तनख्वाह मिलेगी तो देखेंगे। बीवी ख्वाहिश कर दे, फौरन कर्जा पकड़ा, बस मैडम का हुक्म है पूरा करना है, कर देते। घर की सबसे बड़ी सरबराह माँ होती है। जिस घर में माँ है समझो जन्नत मौजूद है। और आज घरों में बैठी माएँ रो रही होती है औलाद, और वो उस मंजर को याद करके रोती है कि ये जब भूख से रोता था तो मैं तड़पती थी, आज मैं भूखी बैठी हूँ तो इससे टस से मस नहीं होता ये मेरा बच्चा। अपने माँ बाप की फिक्र करो, उनकी खिदमत करो। इसलिए तो मेरे हबीब ने फरमाया, जिसने माँ बाप को मोहब्बत से निगाह से देखा, हज और उम्रे का जवाब मिल गया है। लेकिन हम नहीं कमाते। बहरहाल औलाद के लिए सफ़ा मरवा दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। जब इतनी तड़पी, अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल के कदमों से जमजम को जारी कर दिया। ये जमजम का जो पानी है ना, माँ की मोहब्बत का सबूत है कि माँ की दुआ कैसे कैसे रास्ते खोलती है। जमजम का पानी उनके कदमों से निकला, उबलने लगा। जब अपने बच्चे के पास वापस आई, देखा कि पानी निकल रहा है और इतनी तेज़ी से पानी के फैल रहा है आसपास। फ़ौरन मट्टी इकट्ठी की, पत्थर इकट्ठे की कि जमा करूं तो 2-4 दिन इस्तेमाल करूंगी। उनको क्या खबर थी कि ये वो पानी है कि क़यामत तो आ सकती है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है। क़यामत तो आ जाएगी मगर ये पानी ख़त्म नहीं होगा। जमा किया उसको, वहाँ जब पानी नहीं रुका, बढ़ने लगा, तो आगे से पता क्या फरमाया, जम जम। ये उन्होंने कहे थे जुमले, जम जम, इसका मतलब है रुक जा, ठहर जा, बस रुक जा। कहने लगी जम जम, रुक। जब कहा रुक गया पानी, जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती गई, पानी की मिकदार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क़यामत तक पानी ईमान वालों को पीने के लिए मिलता ही रहेगा।